صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، بہت سارے دوستوں کی حکم پر، ان کی فرمائش پر کہ یہ پیغام جو ہے کہ یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے کہ کیا روزے کی حالت میں روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا روزے پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، کیا ہمارا روزہ باقی رہتا ہے یا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے روزے کو یا نہیں پڑتا، روزہ رکھ کر غیبت کرنے سے کیا روزہ باقی رہتا ہے یا نہیں رہتا۔ تو اس کا جواب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو لعنت فرمائی تھی وہ شیطان لعین پر فرمائی تھی، اور اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ لعنت فرمائی ہے وہ جھوٹ بولنے والے پر فرمائی ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ روزہ دار ہو اور روزہ رکھ کر وہ جھوٹ بولے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بھی امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے روزہ کی حالت میں جھوٹ بولا اور پھر جھوٹ بولنے کے بعد بھی وہ یہ سمجھے کہ اب میرا روزہ باقی ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جس پر بھائی اللہ کی لعنت ہو گئی، جس پر اللہ رب العزت لعنت فرما رہا ہے، اس کا روزہ باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ اور پھر جھوٹ جو ہے یہ تمام گناہوں کا یہ سمجھ لیں کہ گڑھ ہے، تمام گناہ اسی سے شروع ہوتے ہیں۔ بندہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، تیسرا جھوٹ، چوتھا جھوٹ، پانچواں جھوٹ، پھر جھوٹ پر جھوٹ، پھر انتہا ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنی ہی نظروں کے اندر بھی گر جاتا ہے، لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی گر جاتا ہے۔ اور پھر کیوں نہ وہ گرے کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہو، اور جس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر اس کے فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں روزہ رکھ کر اس لعنت سے بچنا ہے، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور ایسے گناہوں سے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور اسی طرح روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے روزے پر اثر پڑتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔